بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاه فروشوں میں علم و علماء۔ ہر قسم کی ٹوپیاں سلنے اور فروخت کرنے والوں کو قلانسی کہتے ہیں۔ علماء و صلحاء کا یہ ایک مستقل ذریعہ معاش تھا۔ ابو احمد مصعب بن احمد ابن مصعب قلانسی صوفی مروزی شیخ جنید بغدادی اور شیخ رویم کے معاصر تھے۔ مدتوں صحراؤں اور مسجدوں میں زندگی بسر کی اور مدتوں مجرد رہنے کے بعد شادی کی۔ اپنے زمانے کے مشہور عابد و زاہد اور باخدا بزرگ تھے۔ ان کا بیان ہے کہ بغداد کے ایک تاجر نے ایک مرتبہ 40,000 درہم فقراء و مساکین پر تقسیم کیے۔ یہ دیکھ کر سحنون نے مجھ سے کہا کہ ابو احمد، ہمارے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کہیں چلیے جہاں ہم ہر درہم کے بدلے 1 رکعت نماز پڑھیں۔ چنانچہ ہم لوگ مدائن گئے اور 40,000 رکعت نماز پڑھی اور حضرت سلمان فارسی کی قبر کی زیارت کر کے واپس ہوئے۔ شیخ ابو احمد نے 270 ہجری میں حج کیا اور اس کے بعد مکہ مکرمہ ہی میں انتقال کیا۔ لحاف اور رضائی کے تاجروں میں علم و علماء۔ جو لوگ ہر قسم کے لحاف و گدے اور رضائیاں سلتے اور ان کی تجارت کرتے تھے ان کو نجاد کہتے ہیں۔ هذه النسبة إلى خياطة اللحف والحشايا۔ اس طبقے میں کئی نامی گرامی اہل علم و فضل گزرے ہیں، جیسے ابو بکر احمد بن سلمان بن حسن نجاد حنبلی بغدادی۔ حنبلی مسلک کے بہت بڑے فقیہ و محدث تھے۔ جمعہ کے دن جامع منصور میں آپ کے 2 حلقے ہوتے تھے، ایک نماز سے پہلے اور ایک اس کے بعد۔ ایک حلقے میں حنبلی مسلک پر فتویٰ دیتے تھے اور دوسرے میں حدیث کا درس دیتے تھے۔ ان کے علوم کی خوب اشاعت ہوئی اور ان سے حدیث کو فروغ ملا۔ 348 ہجری میں انتقال کیا۔ ابو بکر محمد بن حسن بن سلیم نجاد بغدادی نہایت معتبر و ثقہ محدث تھے۔ ان کے پاس بہت بڑا کتب خانہ تھا۔ احادیث کی روایت ابو العباس احمد بن محمد بن عقدہ، محمد بن جعفر مطیری، علی بن محمد مصری سے کی تھی۔ ان سے ابو القاسم ازہری اور احمد بن محمد عتیقی نے روایت کی۔ 391 ہجری میں فوت ہوئے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔